سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے خیالات، آپ کے تصورات، آپ کے نظریات وہی ہیں۔ دنیا میں اس وقت جتنے لوگوں کے نظریات کے اندر پختگی آئی ہے یا عقیدوں کے اندر پختگی آئی ہے یا ان کی سوچ مضبوط ہوئی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا تھا جن کی سوچیں اچھی تھیں، جن کے نظریات میں پختگی تھی، جن لوگوں کی سوچیں بکھرتی نہیں تھیں، جو لوگ بڑی جلدی کسی کا اثر قبول نہیں کرتے تھے۔ اور جتنے لوگ گمراہ ہوئے، بد عقیدہ ہوئے، بد مذہب ہوئے اور کسی غلط فکر کا شکار ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان لوگوں کے ساتھ رہنا تھا جن لوگوں کے نظریات درست نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا تھا کہ ایک شخص دین کی ساری باتوں کو مانتا ہے، صرف تقدیر الہی کا منکر ہے۔ ساری باتوں کو مانتا ہے، صرف تقدیر کا منکر ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں ایسے آدمی کی صحبت سے دور رہوں گا، وہ تو بد عقیدہ ہے، جو دین کے ایک جز کے بارے میں بھی کسی تشکیک کا شکار ہو، اس سے بھی ہم پرہیز کریں گے، ورنہ اس کی صحبت رنگ چڑھا دے گی، تکلیف میں مبتلا کر دے گی، اذیت دے گی۔ تو میرے عزیز اس بات کو سمجھ لیں، گرہ کے ساتھ باندھ لیں اور اپنے نظریات کے ساتھ اس چیز کو ہمیشہ مضبوط کر لیں، سمجھ لیں اس بات کو کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت ان بنیادوں پر فرمائی ہے۔ حضور نے ہمیں یہ سمجھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے اور بتلایا بھی ہے کہ تمہاری صحبت میری ہمیشہ اچھی رہنی چاہیے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال، ایک بڑا شستہ انداز اور ایک بڑا اچھوتا طریقہ حضور نے اختیار فرمایا، اور کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح کستوری اٹھانے والا۔ بڑا خوبصورت انداز ہے حضور کا سمجھانا۔ اور فرمایا برے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح بھٹی چلانے والا۔ اچھے دوست کی مثال کستوری والے شخص کی مثال کی طرح، جس کی جیب میں کستوری ہوتی ہے، جس کے پاس خوشبو ہوتی ہے، جس کے پاس آپ کے لیے ایک خوبصورت جو ہے وہ تحفہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص، اس کے پاس جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آپ اس سے کوئی چیز حاصل نہ بھی کریں تو خوشبو تو آئے گی نا، کیونکہ اس کے پاس خوشبو ہے، کیونکہ وہ خوشبو رکھتا ہے، کیونکہ وہ خوشبو والا ہے۔ آپ جب اس سے ملیں گے تو آپ کو خوشبو آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ملیں گے تو خوشبو آئے گی کیونکہ وہ خوشبو والا ہے۔ تو اچھے دوست کی مثال خوشبو والے کی طرح، آپ جب بھی اس سے ملیں گے آپ کو خوشبو آئے گی، آپ جب اس کے پاس جائیں گے خوشبو آئے گی۔ اور برے دوست کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بھٹی چلاتا ہے، اور جب وہ بھٹی چلاتا ہے تو ہلکی ہلکی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو آپ جتنا مرضی کپڑے سمیٹ کے بیٹھیں، کوئی نہ کوئی چنگاری آئی جاتی ہے۔ تو برے آدمی کے، برے نظریات والے شخص کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا مرضی اس سے دور رہیں، جتنا مرضی آپ بچنے کی کوشش کریں۔ ایک بزرگوں نے مثال لکھی ہے، ایک نوجوان تھا، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ جوان خون ہوتا ہے تو کسی بات کا سمجھانا اور سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو کچھ برے دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، آنا جانا ہو گیا۔ ظاہر ہے والدین کو تشویش ہوتی ہے کہ عمر کچی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی برے آدمی کے ہتھے چڑھ جائے اور اپنا بھی نقصان کرے اور اپنے خاندان کا بھی نقصان کرے۔ تو والدین تھوڑی تکلیف میں آئے، تھوڑی اذیت میں آئے، تھوڑی پریشانی میں آئے، اور آزمائش میں آنے کے بعد ماں باپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ والد تھے، والد نے جس حد تک ہو سکا اس بچے کو الفاظ کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ قائل کیا، لیکن بچہ تھا، وقتی طور پر اس کی سمجھ میں بہت ساری باتیں نہ آئیں۔ تو والد نے ایک مثال دینا چاہی۔ جب باپ نے کہا کہ برے دوستوں کے پاس نہ بیٹھو، تو وہ کہنے لگا کہ ابا وہ برے ہیں، میں تھوڑی برا ہوں، وہی برے ہیں نا، میں تو ٹھیک ہوں، آپ مجھے کیوں منع کرتے ہیں؟ والد گرامی نے پھر اس کو پریکٹیکل کرانا چاہا۔ اس سے کہا کہ اس طرح کرو، بازار میں جاؤ، 2 کلو اچھے خوبصورت خوشبو والے
कोई दाग धब्बा ना हो, बड़े शानदार किस्म के सेब लेके आओ। वो बच्चा खुद मार्केट गया, मंडी गया, वहां से बड़े अच्छे चुन करके साफ सुथरे सेब 2 किलो लाया। फिर वालिद गिरामी ने कहा कि अब दोबारा जाओ, गले सड़े बुरे धब्बों वाले भी 2 किलो लाओ। जब वो 2 किलो वो वाले भी ले आया तो अब वालिद ने एक ही टोकरी में दोनों को डाल दिया और रात उनको रख दिया एक जगह पे। सुबह वालिद ने कहा कि दोनों को उठा के लाओ। जब टोकरी उठा के लाई गई तो वालिद गिरामी ने कहा बेटे जरा अब देख करके बताओ माहौल क्या है। तो जब देखा तो जो बड़े अच्छे सेब थे ना वो भी गल सड़ चुके थे, उनकी बदबू यहां भी पैदा हो गई थी, उनकी गलाजत यहां तक आ गई थी, उनकी जो ताफुन था वो फैल गया था। तो वालिद ने अब अपने बेटे को मुखातिब किया और मुखातिब करके कहा कि बेटा जरा गौर कर रहे हो ये कितने साफ सुथरे थे, ये कितने अच्छे थे, ये कितने भले थे, ये कितने प्यारे थे, किस कदर ज्यादा खूबसूरत थे, तुम गौर कर रहे हो बात पर, तुम्हारी तवज्जो है? तो कहा कि हाँ अब्बा जी अब मेरी समझ में बात आ गई है, वाकई आपने दुरुस्त फरमाया कि बेशक अगर मैं भी इन बुरे और ताफुन वाले दोस्तों की सोबत में रहूंगा तो मेरा भी हशर यही कर देंगे, मेरा भी हाल यही हो जाएगा। तो याद रखें कि ये जो जिन लोगों का ये नजरिया होता है, जिन लोगों का ये जहन होता है कि फला आदमी बुरा है मैं तो बुरा नहीं हूँ, फला आदमी गलत है मैं तो बड़ा अच्छा हूं, तो वो याद रखें कि जब बुरे की सोबत में बैठेंगे, बुरे आदमी के पास जब आप वक्त गुजारेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि उसके नजरियात जड़ न पकड़े। बल्कि हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बुरे आदमी की सोबत में बैठते हैं तो अकायद और अमाल पर अगर पूरी तरह वो बुरा असर नहीं भी ना करता, अकायद और अमाल पर अगर पूरी तरह बुरा असर नहीं भी करता तो शक जरूर पैदा कर देता, वो शकूक में जरूर मुब्तला कर देता है, कुछ ऐसी बातें जरूर जहन के अंदर छोड़ता है जो शक का बाइस बनती है। मेरे करीम रसूल सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई और यहाँ तक फरमाया गया कि जितने दोस्त होंगे ना, कुरान मजीद ने कहा कि गहरी दोस्तियां क़यामत के दिन दुश्मनियों में तब्दील हो जाएंगी, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के। परहेजगार जो होंगे उनकी दोस्तियां क़यामत में दुश्मनियां नहीं बनेंगी। वरना सूरह इब्राहीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी सराहत और बड़ी वजाहत के साथ इस बात को बयान फरमाया, सराहत और वजाहत के साथ बयान फरमाया कि जिन लोगों के सबब से, जिन बड़ों के सबब से लोग बुत पूजने लगे, बुराई में मुब्तला होने लगे, वो क़यामत में कहेंगे कि हमने तो सिर्फ तुम्हें दावत दी थी। शैतान और शैतान के चेले कहेंगे हमने तुम्हें सिर्फ दावत दी थी, ये थोड़ी कहा था कि तुम हमारे पीछे लग जाओ, तुम तो जबरन हमारे पीछे लग गए। तो वो खुद जान छुड़ाएंगे, यहाँ गुमराह करते रहे और वहां कहेंगे कि हमने तो खाली दावत दी थी, को तुम्हें पकड़ करके लाए थे। तो मेरे भाई अच्छी सोबत इख्तियार करें, अच्छे लोगों के साथ बैठे।